بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آبدہ ہرمز میں آئل ٹینکر کے قریب 2 دھماکوں کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ عملہ گو کے محفوظ رہا ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ برطانوی میریٹائم ایجنسی کی جانب سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ واقعہ عمان کے کمزار ساحل کے قریب پیش آیا ہے اور میریٹائم حکام واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ برطانوی میریٹائم ایجنسی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ بحری جہازوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ تو یہ ایک ریسنٹ اپڈیٹ ہے اس حوالے سے۔ مزید جو بھی خبر سامنے آئے گی کہ آیا کہ یہ جو دھماکے کے حوالے سے سینیریو ہے، جو ڈیٹیلز ہیں وہ جیسے جیسے انفولڈ ہوگی، جیسے جیسے ہمیں اس حوالے سے مزید انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کرے گا تو ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ لیکن ایک بار پھر ذرا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آبدہ ہرمز میں آئل ٹینکر کے قریب 2 دھماکوں کی اطلاع ملی ہے، جبکہ عملہ محفوظ رہا ہے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے برطانوی میریٹائم ایجنسی کی جانب سے۔ اور اس کے علاوہ واقعہ عمان کے کمزار ساحل کے قریب پیش آیا ہے اور میریٹائم حکام واقعے کی تحقیقات بھی جاری ہے، برطانوی میریٹائم کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، اور ساتھ ہی بحری جہازوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ وقار صاحب ویری گڈ مارننگ، اور خبر پہ انداز میں کے لیے آپ نے سر وقت نکالا، شکر گزار ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں وقار صاحب آپ اس تمام تر ڈیولپمنٹ کو؟ امریکی صدر کا جے ڈی وینس کا جو بیان ہے، پھر ایران کی جانب سے بھی ہمیں بہت حد تک ایک مثبت اشارے پاکستان کو مل رہے ہیں، لیکن یہ بھی جو خبر ہم اپنے ناظرین کو دے رہے ہیں کہ آپ اس سینیریو میں کہ آبدہ ہرمز میں آئل ٹینکر کے قریب 2 دھماکے سنے گئے، آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی انسائٹس ہیں اور مجموعی طور پر آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کس جانب معاملات جا رہے ہیں وقار صاحب؟ جی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسیکلی تو ایک وپلیش وار یہ بنی ہوئی ہے کہ آپ بیسیکلی وپ کرتے ہیں، پھر آپ نے دیکھا بیچ میں ایک پیس کا ٹائم آتا ہے اور دوبارہ جو ہے اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور ہم ابھی سیکنڈ فیز کو دیکھ رہے ہیں جو ایکسچینج آف فائر ہوا تھا کافی ایکسٹینسو، وہ بھی ڈاؤن ہو رہی ہے۔ اس میں آئی تھنک 2-3 چیزیں اہم ہیں۔ ایک تو پہلی بات ہوئی تھی کہ جو یہ تو کون ہے لڑائی کی، اس کے تینوں کونے انسٹیبل ہیں، جس میں ٹرمپ صاحب ہیں، اس کے بعد IRGC ہے اور ایک طرف نتن یاہو ہے، اور ان کو بیلنس کرنا کافی مشکل کام ہے پیس میکرز کے لیے۔ تو میرے خیال میں ابھی جو ایفرٹ ہوئی ہے، پاکستان ہے، قطر، سعودی عربیہ، یہ آئی تھنک پوری دنیا کے لیے ایک آپ کہنے کی اچھی خبر ہے۔ لیکن دیکھنا یہی ہے کہ کیا جو ابھی تک بات چیت ہوئی ہے اس پہ چیزیں آگے چل سکتی ہیں یا دوبارہ کوئی وپلیش سین ہم دیکھیں گے۔ بیچ میں ابھی ایک انڈین ٹینکر بھی آئی تھنک ڈوبا ہے باب المندب کے پاس، اور یہ پتہ نہیں کس نے اس کو ہٹ کیا تھا۔ اس طریقے سے گلف آف عمان کے پاس بھی کچھ اٹیکس کی خبریں ہیں، لیکن آل ٹولڈ میرے خیال میں ابھی جو متحارب گروپس ہیں وہ ایک وار ویرینس یا وار ٹائرڈنس بھی نظر آ رہی ہے، بیکاز لڑائی کو اتنا زیادہ نہیں کھینچ سکتے۔ کچھ خبریں ہیں کہ امریکن سٹاکس ڈپلیٹ ہو رہے ہیں ہائی ٹیک میزائل سسٹمز کے۔ تو یہ ساری وجوہات پلس جو خطہ ہے وچ از فیڈ اپ آف دس وار، اور خواہ اس میں باقی ملکوں کو ڈریگ کیا جاتا ہے، تو میرے خیال میں ایک اچھی اوپننگ ہے، اور اس میں جو پیس میکرز ہیں ان کی طرف سے جو ایفرٹ ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور لائکلی یہ ہے کہ شاید جو ہے چیزیں ابھی پیس کی طرف بڑھیں، لیکن آنیسٹلی اس کو پریڈکٹ کرنا جی کہ 100% کیا جو ہے یہ دوبارہ اسکلیٹ نہیں کرے گا، وہ ذرا مشکل ہے۔ وقار صاحب وہی ہم پریڈکشن کی جانب جانا چاہ رہی تھی کہ جیسے کہ کہا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی کہ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہیں، تو آپ کے خیال سے کوئی بھی اس طرح کی ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے اگلے 48 گھنٹے میں؟ جس میں اگر تو دیکھیں جو ٹریجیکٹری ہے لڑائی کی، اس میں ایک ٹائرڈنس آف وار تو ہے، اور جس طرح میں نے بات کی کہ ڈیفینیٹلی خطے میں تو کوئی بھی نہیں چاہتا، کوئی گلف کنٹری نہیں چاہتا، ان کے بزنسز کافی امپیکٹ ہوئے ہیں، پھر ایک پرسیپشن تھی پیس اور اسٹیبلٹی کی، وہ امپیکٹ ہوئی ہے، اور پھر نئے سیکورٹی آرکیٹیکچر کی بات ہو رہی ہے۔ پیرلل آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی ایک میٹ ہوئی ہے جس میں پاکستان، ترکیہ، ایجپٹ اور سعودی عربیہ کے وزرائے خارجہ ملے تھے، اور جارڈن میں، سو ایک نیا سیکورٹی آرکیٹیکچر بھی شاید بن رہا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں تینوں سائڈیں ہیں، ان کو ریئلائز ہونا چاہیے کہ آپ امن کی طرف جائیں۔ تو ابھی فی الحال آئی تھنک جو آج کی انوائرمنٹ ہے اس میں کافی ہوپ ہے کہ چیزیں آگے بڑھیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ اگلا راؤنڈ آف ٹاک اسلام آباد میں ہو، لیکن اس پہ بھی 100% بندہ لڑ سے بات نہیں کر سکتا۔ لیکن اچھی خبر ہے اگر چیزیں اسٹیبل ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آئل پرائسز بھی آئی تھنک کوئی $5-10 نیچے گئی ہیں، اور مارکیٹس میں بھی تھوڑی بہت ریلیف نظر آئی ہے۔ تو لیٹس سی کہ چیزیں کس طرح آگے چلتی ہیں۔ اچھا وقار صاحب، یہ جو 60 ڈیز کا ایک ونڈو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو اپنا ہرمز کھولنے سے متعلق ہے، تو ہاؤ ڈو یو سی، جیسے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جب فاکس نیوز سے بات بھی کی
تو انہوں نے یہ بہت ریسنٹ انٹرویو ان کا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پہلا مرحلہ تو یہ ہے آبن ہرمز کھولنے کا، دوسرے مرحلے میں ہم جوہری معاہدے کے حوالے سے بات کریں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس 60 ڈیز کی ونڈو کا اگر تو آبن ہرمز کے حوالے سے بھی کوئی اگر فائنل فیصلہ ہو جاتا ہے، کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، تو ہائر آر دا چانسز کہ جوہری معاہدے سے متعلق بھی جو ریزرویشنز ہیں وہ بھی آن دا ٹیبل لا کر حل کر لی جائے گی؟ جی پرنسپلی اسپیکنگ دو ہی بڑے ایشوز تھے. آپ نے دیکھا کہ لڑائی میں جو ہائی لائٹ ہوئے تھے، ایکچولی جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کا شٹ ڈاؤن ہونا تو لڑائی کا کانسیکوینس تھا، ادروائز تو پہلے خود ہوئی تھی. باقی واز ایران کا جو نیوکلیر پروگرام ہے جس پہ آئی تھنک پہلے بھی ایک معاہدہ ہوا تھا JCPOA، جس کو بعد میں ٹرمپ صاحب نے سبوٹاج کر دیا تھا. تو مینلی یہی دو پوائنٹس ہیں. باقی جو ہر لڑائی جو پھر اپنا ایک آپ کہنے ٹریجیکٹری بھی جنریٹ کرتی ہے اور ایک نیریٹو جنریٹ کرتی ہے، بیکاز لڑائی سٹارٹ آپ کسی اور آبجیکٹو سے کرتے ہیں اور پھر ختم کسی اور پہ ہوتی ہے. تو اگر پچھلے 3-4 مہینے کا جائزہ لیا جائے تو میرے خیال میں ابھی ٹائم ہے. واقعی 60 ڈیز کی ونڈو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے آپ جو ہے پیس کی طرف جائیں اور کوئی نہ کوئی کمپرومائز کریں. اس میں آئی تھنک تینوں سائڈوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اور اس تکون کے نیچے صاف ظاہر پھر 8 اینٹیز ہیں. آپ کی GCC ہے، جارڈن ہے، حزب اللہ بیٹھی ہوئی ہے لبنان میں، اور پھر ہوتیز بیٹھے ہوئے ہیں یمن میں. تو یہ ساری اکائیاں جو ہیں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کہ یا تو ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں یا انڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. اینڈ بائی اینڈ لارج آئی تھنک ایوری باڈی وانٹس پیس. پہلے یہ بھی خطرہ تھا بعض مندب بھی شٹ ڈاؤن ہو جائے، لیکن تھوڑا بہت ریئلائزیشن ہوئی ہے جب پکچرنگ ہوئی ہوتیز کو کہ جی یہ پھر آپ کو جو ہے نقصان ہوگا اس کا، تو تھوڑا وہاں بھی آئی تھنک بریک لگی ہے. لیکن مین وائل چونکہ چوک پوائنٹس ہیں اور سینسٹیو ہیں تو اس میں کوئی بھی ٹریگر کر سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں 60 دن کی جو ونڈو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس میں میرے خیال میں ایرانین لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ تو شاید مائل ہے. اس میں IRGC ہیز ٹو بی کنوینسڈ کہ ملٹری جو آپ کی لیٹس اسٹریٹجی ہے ٹھیک ہے، آپ نے اچھا فائٹ کیا، بٹ ناؤ از دا ٹائم کہ آپ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے ایران کو نارملائز کریں، انٹیگریٹ کریں علاقے کے ساتھ. 9 کروڑ کی آبادی بھی یہ ویٹ نہیں کر سکتی کہ لڑائی لگاتار چلتی رہے. کافی نقصان، پوری لائف شٹ ڈاؤن ہوئی ہے. صاف ظاہر لوگوں نے اسکول جانا ہے، بچوں نے بزنسز ہیں، انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے. اینڈ دین از یور اون امپریشن دا کمیٹی آف نیشن. آپ اگر بہت زیادہ اس میں ہٹ درمی دکھائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ جو ایران نے گین کیا ہے. بالکل ایسے ہی وقار صاحب، بالکل ایسے ہی بزنس بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. اور جیسا کہ وقار صاحب آپ نے بھی بات کی کہ کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوا ہے. یہ کہے گا کہ اگر امریکہ ایران معاہدہ ہو جاتا ہے اور آبن جو ہرمز ہے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پاکستان کے لیے کتنا فائدہ ہے اور پھر ایک ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے؟ آپ کے خیال سے وہ ٹرکل ڈاؤن ہونے میں کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ یہ تھے جو تو انرجی سپلائز کی طرف اگر آپ کا اشارہ ہو تو ایک امپیکٹ ہوگا کہ صاف ظاہر ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو آئل اینڈ گیس کی پرائسز پاکستان میں پیک پہ ہیں، اور ڈسپائٹ گورنمنٹ میز رہی، لیکن الٹیمیٹلی آپ ڈپینڈنٹ ہیں جو آئل امپورٹس ہیں. تو اس کا امپیکٹ آ رہا ہے مارکیٹ پہ، بزنسز پہ، ٹریول کے اوپر بھی، اور عام آدمی امپیکٹ ہوا ہے. تو ایک تو وہ ریلیف ہے. دوسرا ہو سکتا ہے کہ ایران سے ڈائریکٹ پھر آپ کے جو لیٹس سے انرجی جو چین ہے وہ کھل سکتی ہے، پھر انٹیگریشن ہے. اور ایک بڑا امپیکٹ یہ بھی ہے کہ دیر از ریئلائزیشن ان دا ریجن کے پاکستان کے بغیر سیکورٹی آرکیٹیکچر بھی نہیں چل سکتا. تو یہ جو بات چیت ہو رہی ہے جس کو اسٹیپ بولا جا رہا ہے، سعودی عربیہ، ترکیہ، ایجپٹ، پاکستان، اس میں آئی تھنک ایک کریٹیکل رول ہوگا. اور آپ کا جو ڈپلومیسی کو بھی موقع ملے گا، جابس بھی کھلیں گی، اور پاکستان کو ایک اچھی نظر سے دیکھا جائے گا. آلریڈی وی ہیو اے ویری گڈ امپریشن. ان گلف میں پھر آپ کو ایک امپورٹنٹ پلیئر کے طور پہ، پیوٹل پلیئر کے طور پہ دیکھا جائے. اس کے پھر اپنے ڈیویڈنڈز ہیں، بیکاز اس کے اندر پھر جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اور جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جنریٹ کرتا ہے اکانومی، وہاں بھی پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو میرے خیال میں آئی تھنک دیر از سلور لائننگ پرووائڈیڈ یہ چیزیں جتنا جلدی حل ہو جائیں. تو وقار صاحب واٹ پیٹرن ڈو یو سی دس ٹائم از کمنگ اپ؟ کیونکہ دیکھیں ہم نے تو اس سے پہلے دیکھا کہ میمورینڈم بھی ہوا، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز چونکہ اتنی مختلف ہے کہ وہ اس کی وائلیشن ہم نے دیکھا کہ امیڈیٹلی رپورٹ ہوئی. تو اس بار آپ کو کیا ایک مختلف پیٹرن نظر آ رہا ہے جس سے وی آر ڈیفینیٹلی ریئلی ہوپ فل کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک فائنل معاہدے تک بات جائے، لیکن واٹ ہوپس دس ٹائم آر ڈفرینٹ دین جو پاسٹ میں ہوپس رہی ہیں اور جو میمورینڈم ہوتا رہا اینڈ دین جو نیگوسیشنز کی بنیاد پر ایک راستہ ہموار ہوا؟ جی وہ پہلے جیسے میں نے بات کی آئی تھنک سباب پہ تو کافی ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا جب لاسٹ ٹائم بھی معاہدے ہو رہے تھے کہ یہ جو ٹرائنگل ہے جس کے تینوں کارنر کی بات ہوئی ہے، یہ مطلب بیسیکلی ایک اگر بیس لائن دیکھی جائے تو انسٹیبل ہے. یعنی تینوں ایکٹرز جو ہے وہ انپریڈکٹیبل بھی ہیں اور ٹریگر ہیپی ہے. پھر نیچے جو میں نے بات کی جو کیونکہ سارا کنیکٹڈ ہے گلف میں، فرض کریں ہوتی کو اٹیک کرتے ٹریگر ہو سکتی ہے لڑائی، اور پھر ایک آپ کہہ لیں کہ انسٹیبلٹی کریٹ ہوتی ہے.
تو ایک تو اس کو مد نظر رکھیں. تو اسی لیے اس میں جو ہے نا ہر دفعہ جب بات ہو تب سیناریوز پہ بات کر سکتے ہیں, ڈیفینیٹو بات نہیں ہو سکتی. سیناریوز میں دو چیزیں ہیں, اٹ کین سوئنگ ٹو پیس, جس طرح ہم نے بات کی ہے اس کے کیا کیا ڈویڈنڈز ہیں. امریکن ملٹری کے اوپر بھی پریشر ہے. سینٹ کام کی جو رپورٹس آ رہی ہیں ابھی تو امریکن میگزین میں چھپ رہی ہیں کہ اسٹاک پائل کافی ڈپلیٹ ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے اس طرح اگریسو طریقے سے کنٹینیو نہیں کر سکتے. اور یہ پھر یہ اگر دیکھا جائے الٹے کا میں نے کہ 2.5 فرنٹ لڑائی کی بات کرتا ہے امریکہ کے, دے آر ایبل ٹو فائٹ آن 2.5 فرنٹ, جس میں ایک پیسفک میں ہے اور ایک یورپ میں جہاں لڑائی ہو رہی ہے اور ایک گلف میں جو آدھا فرنٹ ہے. تو اگر آدھا فرنٹ آپ کا اسٹاک پائل جو ہے کنزیوم کر گیا تو پھر آپ کیا کریں گے ادر فرنٹ. اسٹریٹجیکلی تو وہ گلوبل پاور ہے. تو یہ بھی ان کو مد نظر رکھنا ہے کہ اس اسرائیل کی لڑائی میں آپ نے کتنا نقصان کیا ہے, اور دیٹس وائی آئی تھنک یہ بھی ایک پریشر ہو سکتا ہے. ٹھیک, پھر آگے وقار صاحب یہ الیکشن تو جو سینیریو نزدیک آ رہے ہیں, بیسڈ, جی جو الیکشن نزدیک آ رہے ہیں امریکہ میں, ٹرمپ ہیز ٹو دین میک اے فائنل ڈیسیژن. وکٹری ڈکلیئر کر کے نکلیں گے تو ان کو ووٹ پڑے گا. تو یہ ایک فیکٹر ہے. اور پھر آ جاتا ہے کہ جو آئی تھنک ایران کا اپنا آئی تھنک اسیسمنٹ ہے ود ان ایران آلسو کہ کافی نقصان ہوا ہے. جو ان کی کوسٹل بیلٹ ہے جو آل along پاکستان سے لے کے اور کویت تک, اس میں 150 کلومیٹر کی پٹی بری طرح امپیکٹڈ ہے. انفراسٹرکچر ہے, بریجز ہیں, واٹر ڈیسلینیشن پلانٹس ہیں, انرجی انفراسٹرکچر. تو اس کو اگر وہ کنٹینیو کرتے ہیں تو پھر وہاں بھی خطرہ ہے کہ لا آف ڈیمنشن ریٹرن لگ جائے اور آپ کا نقصان ہونا شروع ہو جائے. تو ملٹری انسٹرومنٹ کی بھی ایک لمٹ ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو دیکھا جائے تو دیر آر چانسز کہ چیزیں امن کی طرف جائیں گی بائی ڈیزائن اور بائی ڈیفالٹ. صحیح. وقار صاحب یہ تمام تر چیزیں تو سینیریو بیسڈ ہو گئیں. اگر ہم اس تمام تر تناظر میں دیکھیں اور سیز فائر کے بعد بھی ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایران کا ایک بہت ہی سٹرونگ سٹانس رہا ہے آبنہ ہرمز پر کہ آبنہ ہرمز کے جو بھی معاملات ہیں وہ صرف اور صرف ایران اور عمان دیکھیں گے. اب اگر رضامندی ظاہر کی گئی ہے کہ آبنہ ہرمز کھول دیا جائے گا تو آپ کے خیال سے کیا ایک طریقہ کار اپنایا جائے گا, کیونکہ ایران کا بہت سٹرونگ سٹانس تھا کہ اس میں کوئی بھی مداخلت نہیں کرے گا آبنہ ہرمز کے معاملات میں, وہ صرف اور صرف ایران اور عمان دیکھیں گے. یہ دیکھیں اگر انٹرنیشنل لاز دیکھیں سیز کے یا اسٹیٹس کے, اس میں تو یہ چیز نہیں بنتی. لیکن لیٹس سے کہ اگر ایران ہیز ٹو بی کمپنسیٹڈ, جو پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ کسی نہ کسی بہانے جو $300 بلین کی بات ہو رہی تھی, اس میں گلف کنٹریز اور آلسو ریڈی ہم چپ ان کریں گے. تو آئی تھنک اس کو کرنے کے لیے فار سم ٹائم ان کو کچھ آپ کہنے کہ جو ٹال ہے اس میں آئی ڈونٹ نو ابھی ان کے کیا معاہدے ہو رہے ہیں یا کیا بات چیت ہو رہی ہے, دی جا سکتی ہے. کئی جگہ پہ خبر ہے کہ $1 پر بیرل جو ہے وہ ریسیو کریں گے. اور باقی جو ہے آنے جانے کا, چونکہ آپ دیکھا اسٹیٹ بڑی تنگ ہے, اس میں آنے جانے کا جو پیسج ہے اس میں مائنز بھی لگی ہیں, تو اس میں ایک طرف ایرانی واٹر استعمال ہو سکتا ہے اور ایک طرف عمان کا جو ہے. بٹ ادروائز یہ انٹرنیشنل اسٹیٹ ہے, بیکاز ایک لا بھی ہے کہ اگر ایک چیز چل رہی ہے انٹرنیشنل سسٹم میں تو پھر اس کو بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ کوئی لیٹس سے ایرانی واٹر نہیں ہے سچ, بٹ یہ ایک اسٹیٹ ہے وچ از کامن ٹو بوتھ سائڈ. تو ایک تو یہ ہے, اور دوسرا ہے ایران نے ریسٹرکچر ہونا ہے, اس کے اندر ری بلڈنگ ہونی ہے, اس کے اندر دے نیڈ ہیلپ. اور صاف ظاہر ہے وہ چاہیں گے کہ جتنا نقصان ہوا لڑائی میں اس کا کچھ نہ کچھ ان کو کمپنسیشن ہو جائے. تو اس کو مدد رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کمپرومائز ہو جائے. لیکن چونکہ وار سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے وکٹری کیسے ڈکلیئر کرنی ہے, اور یہ سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے پوسٹ تھیرا میں. ابھی بھارت دیکھ لیں 1.5 سال ہو گئے لگے ہوئے کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو دس ول کنٹینیو. ٹرمپ نے بھی کلیم کرنی ہے وکٹری, IRGC نے بھی کرنی ہے, اور شاید نتنیاہو نے بھی کرنی ہے. تو اس میں یہ ریٹورک چلتا رہے گا. لیکن آئی تھنک جب فائنل چیزیں سیٹل ہوگی تو موسٹ پرابلی کوئی ایک پرماننٹ حل اس کا نکل آئے گا. موسٹ پروبیبلی کوئی پرماننٹ حل نکل آئے گا, اور انشاءاللہ ہم تو یہی امید کرتے ہیں, دعا گو بھی ہیں